کیا ایران فل رول بیک جو ہے وہ قبول کر لے گا جو اس وقت کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی کہ کہہ رہے ہیں امریکہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی آپ ادروائز تو جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ شاید اسرائیل اس لیے چاہتا ہے نا امریکہ کودے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ان کے جو فردو جیسے جو ان کا وہ نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کو کون تباہ کر سکتا ہے، اس کو صرف امریکہ کر سکتا ہے کیونکہ بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہے، بی ٹو بامبر جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں۔ امریکہ ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے۔ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت ان کے آیت اللہ جو ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار جو ہیں ایسا ہتھیار نہیں بنا سکتے جو انسانیت کے خلاف استعمال ہو اور بلا تمیز لوگوں کو مار دے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک جگہ آپ ایٹم بم چلائیں گے تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے مارے جائیں گے، بالکل کتنے بے گناہ لوگ ہوں گے۔ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسا ہتھیار چلایا جائے جو بلا تمیز لوگوں کو نشانہ بنا دے۔ صحیح ہے۔ تو جب آپ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے اور واپس آ جانا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا جو پیسفل پروگرام ہے اس کو جاری رکھنے کی بات کرنی چاہیے۔ چاہیے کہہ رہے ہیں کہ لیکن صرف ایک فون کال، یعنی کہ اگر ٹرمپ کی ایک فون کال چلی جائے نیتن یاہو کو تو یہ مسئلہ جو ہے یہیں پہ رک سکتا ہے۔ وہ کیوں جائے گی؟ وہ جائے گی تو الٹ جائے گی نا۔ اب تو ایسی بات ہونے لگی ہے کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب تو ان کو بالکل ہم یورینیم انرچ نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں جی۔ اب امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بالکل انرچمنٹ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ یہ قبول کرے گا ایران یا نہیں، یہ سوال ہے نا سر اس وقت۔ ایران کی استعداد کیا ہے، اس کے پاس صلاحیت کیا ہے، وہ کتنی دیر یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے، اس کے پاس کتنی بڑی تعداد میں میزائل ہیں اور وہ کتنا اپنے جوہر دکھا سکتا ہے، یا اس بارے میں ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ اب یہ ایران کو اپنی حکمت عملی خود بنانی ہے، اور جو بھی ملک اس طرح کی مشکل صورتحال میں مبتلا ہوتا ہے، دیکھیے اس کی حکمت عملی کوئی دوسرا ملک نہیں بنا سکتا۔ بالکل۔ پاکستان جب بھی مشکلات میں مبتلا ہوا ہے اس کی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ اسی نے اس کو کامیاب کیا ہے، اسی نے اس کو ناکام کیا۔ ٹھیک، شامی صاحب یہاں ایک سوال ہے۔ 1971 میں کیا ہوا تھا کہ ہماری اپنی جو حکمت عملی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ صحیح ہے۔ ہمارے اپنے جو حکمران تھے وہ اندھے اور بہرے ہو چکے تھے، یحییٰ خان کسی کی سن نہیں رہے تھے، اور آپ نے ایک بے سروپا جھگڑے میں الجھ گئے تو پھر آپ کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اپنا نقشہ بنانا ہے، صحیح، اپنی دیکھنا ہے آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے مخالف کون ہیں، دوست کتنی مدد کریں گے، ٹھیک، آپ کو ان سے توقع کیا ہے۔ کسی ملک کی جگہ کوئی دوسرا ملک نہیں لڑ سکتا۔ ابھی یوکرین کی اور روس کی جنگ ہو رہی نا، تو کیا یورپ جو ہے اسلحہ تو دے رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، لیکن وہ جنگ سپاہی تو نہیں بھیج رہا، براہ راست شامل نہیں۔ اس لیے یہ سارا معاملہ یہ ہے، ہم دور بیٹھ کر، کوئی ملک بھی دور بیٹھ کر کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، جب تک اس کے سامنے حقائق پوری طرح۔ سر اب یہاں ایک سوال ہے، ویتنام وار ہو، یہ افغانستان کی وار ہو، عراق وار ہو، اس میں سب میں ایک طرح سے ناکامی ہوئی نا امریکہ کو۔ ابھی آپ نے جس اس کا ذکر کیا ہے، مجھے آج میں اس کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا کرو بال، یعنی رافد احمد الوان الجنابی، ایز نون ایز کرو بال، کیمیکل انجینئر، جس کے کہنے پر سی آئی اے نے یقین کیا، رپورٹ دی امریکی یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کو، کالن پاول کے ذریعے انہوں نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ جی یہ سب کچھ ہے۔ وہ سب بعد میں وہ انٹرویو میں وہ شخص کہتا ہے کہ جی وہ تو جھوٹ تھا، وہ اطمینان سے اس نے بیٹھ کے انٹرویو میں سی بی ایس کو کہہ دیا کہ یہ تو سب جھوٹ تھا اور آپ نے اس انٹرویو کی بنیاد پہ تباہی مچاتی۔ تو سوال یہ ہے، یہ جو بھی سی این این کی رپورٹ بھی آئی ہے، امریکہ دوبارہ وہ غلطی کرے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جو اس وقت جو امریکہ کے جو عزائم ہیں وہ تو ایک طرف ایک بات ہوتی ہے، دوسری طرف دوسری بات ہوتی ہے جی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان سے تو آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں، وہ جنگ میں کود بھی سکتے ہیں، اچھا، وہ نیتن یاہو کا کان بھی پکڑ سکتے ہیں، اچھا، وہ ایران جو ہے اس کے ساتھ بات چیت کا دروازہ بھی کھول سکتے ہیں۔ جیسے کہ کہا کہ جی میں تو اس لیے اسٹیو وٹکوف کو بھیج سکتا ہوں، جے ڈی وینس کو بھیج سکتا جو ہوں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اور جو وارننگز دی جا رہی ہیں، جو تیور بتا رہے ہیں، وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، یعنی کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہے
اب یہ صرف دھمکی دے رہے ہیں یا عملی یہ کام کر گزریں گے، اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال ایران کی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا ہے اور اپنی توانائی جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کتنا اس کا اظہار کرتا ہے صحیح، اور کتنا اسے برقرار۔ فی الحال سر ایک رپورٹ یہ بھی آئی کہ اسرائیل کو تقریباً 72 کروڑ 50 لاکھ ڈالر روزانہ کا جو ہے وہ اس کا خرچہ ہو رہا ہے، یہ نقصان کہہ لیں، یہ انفراسٹرکچر کے نقصان کے علاوہ ہے، جو صرف جو یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کا جو وہ خرچہ کر رہا ہے۔ تو اسرائیل کا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایک صحافی ہیں کرسچین امانپور، ایران کا بھی ہو رہا ہے، اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، اب کس میں کتنی سخت ہے، کتنی دیر تک نقصان برداشت کرنے کی، اس لیے یہ تو اب ہم اس میں ذرا یعنی وہ احتیاط کے ساتھ سے کام لینا ضروری ہے۔ اچھا سر، پاکستان بھی ظاہر احتیاط سے کام لے رہا ہے، کل اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے، لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آگے چل کے کیا یہ مزید پھیل سکتی ہے جنگ، پاکستان پر اس کے جو ہیں وہ کیا اثرات آ سکتے ہیں؟ انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فیول پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں، تو اس کے پاکستان آپ نے ہرمز جو ہے وہاں سے دنیا کا جو تیل ہے اس کا 5واں حصہ اس کے ذریعے سے اس کی نقل و حرکت ہوتی ہے اور وہ سپلائرز تک پہنچتا ہے۔ اگر وہاں وہ بند ہو جائے اور تیل جو ہے ظاہر ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، سپلائی کم ہو جائے گی، قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ جب قیمتیں بڑھیں گی تو ہماری معیشت جو ہے وہ بھی دباؤ میں آئے گی۔ لیکن یہ تو سب جزوی باتیں ہیں اور ثانوی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور اس کی بڑی لمبی سرحد ہمارے ساتھ ہے، بالکل، اور لوگ جو ہیں ہمارے ان کے رشتے ناتے ہیں، تو وہاں اگر آگ لگی ہو اور وہاں ایک افراتفری مچی ہو تو ظاہر ہے کہ ہم تپش سے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھ نہیں سکتے، تو ہم جذباتی طور پر بھی ہم اس سے متاثر ہوں گے، اور لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، آگ بجھانے کی کوشش کرنی ہے، لگانے کی کوشش نہیں کرنی یا بھڑکانے کی کوشش نہیں کرنی۔ کوئی خدشات یہ بڑا نازک امتحان ہے جس میں ہم اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں، اور ہمیں بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اور اولو العزمی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہنا۔ سر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان اگلا جو یعنی کہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے اسرائیل کا، اگر وہ ایران کو ظاہر ہے مطلب بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کر دیتا ہے، تو پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو بھی زد پہنچائی جا سکتی ہے یا ایٹمی صلاحیت کو؟ اسرائیل کا اپنا جو پروگرام ہے، پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ تو کوئی راز نہیں ہے، وہ کوئی سیکرٹ پروگرام نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، پاکستان دھماکہ کر چکا ہے۔ صحیح، پاکستان ایک مسلمہ ایٹمی طاقت ہے، جس طرح انڈیا ہے اسی طرح پاکستان ہے۔ صحیح، تو اگر پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کے اپنے نتائج ہوں گے، اس کا سامنا وہ کر لے گا۔ صحیح، تو میں نے پاکستان کو اپنی حکمت عملی بنانی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، ٹھیک، اپنی طاقت میں اضافہ کرنا ہے اور اپنا دفاع کرنا ہے، اپنا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، صحیح ہے، اور اترانا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یعنی ہم ہر وقت اپنے طور پر اپنے اوپر کیوں یہ خوف طاری کر لیں؟ انشاءاللہ ہم ان حالات سے عہدہ برا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ہماری طرف آئے گا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے اس کو تیار رہنا